اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والکتاب المنیر والکتاب العظیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے قسام ازل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو ظلمت قدوں میں بھی ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے، اور اربہا درود و سلام سید عالمی کی ذات والا تبار پہ جو ہر لمحہ ہر پل رب حبلی امتی کی صدائے دل نواز عطا فرماتے ہیں۔ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین و سامعات اور ناظرین کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ پر سلامتیاں فرمائے، آپ کے خاندان پر سلامتیاں فرمائے، پورے عالم اسلام پر اپنی سلامتیوں کا نزول فرمائے۔ آج بار دیگر ہم نے اسی ہستی پاک کی خدمت میں حاضری دینی ہے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تڑپ کے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ صرف خواہش اتنی سی ہے آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہو، صدیق اکبر صبح اور شام سرکار دو عالم کے دل نواز رخ زیبا کی، رخ ہینا کی زیارت کرتے رہیں۔ آج آپ کے عادات و خصائل کے ایک حسین موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی ذات سے انصاف کر سکوں۔ ان کے ساتھ ہم نے کیا انصاف کرنا ہے جن کے تذکار کی گواہیاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوں، لیکن ہمیں اپنی بلیدگی کے لیے، اپنی روحانی افادیت اور قوت اور استحکام کے لیے یہ معاملات ضرور کرنے چاہیے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ پاک نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم میں سے کون کون سا حصہ وافر عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے برق الغماد کے مقام پر قارہ قبیلہ کے سردار مالک بن دغنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ آپ سے استفسار کرتا ہے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے حبشہ کی طرف جانا ہے، اور پھر اس شہر میں جو جو مظالم ہوئے آپ نے ان کا بیان فرمایا۔ یہاں پر وہ تڑپ کے کہتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تو وہ آگے ان کو جواب دیتا ہے اِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرِجُ وَلَا يُخْرَجُ، کہا کہ جو آپ کی مثل ہو، جس میں آپ والی شان ہو، جس میں آپ والے آداب ہوں، جس میں آپ والی تمیز حسن ہو، جس میں آپ والی خصلتیں ہوں، یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ شہر سے نکل جائے یا اسے نکالا جائے۔ یہ دونوں صورتوں میں خوش قسمتی نہیں ہے۔ ایسی شخصیات تو موجود ہوں تو ان کے وجود مسعود سے بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اس نے کیا کہا میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكِلْ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ پانچوں وہی خوبیاں ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور نے کہا زملونی، اور ام المومنین ملیکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا نے جس طرح تڑپ کے کہا تھا، کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب کیسے اکیلا کر سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جسے کوئی نہیں دیتا اسے آپ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رشتے توڑنے والوں کے ساتھ رشتے آپ جوڑتے ہیں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، ان کا بوجھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کے چہرے اور زلفوں کا مصداق حبیب داور اٹھاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، میں نے دیکھا آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، آپ لوگوں پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی تڑپ کے کہہ رہا ہے اے صدیق اکبر، تو نے اپنے آقا کی سیرت کو اپنایا ہے، پر توے کامل مصطفیٰ بنے ہو، افق مصطفیٰ کا نجم تاباں بنے ہو، ان سے نور لیا ہے، ان سے تربیت لی ہے، ان کی روشنیوں پر عمل کیا ہے، اور آج تیری کیفیت بھی یہ ہے تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔
دامن برتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے زمانے کے لوگ اور قبیلوں کے سرداروں کو بھی پتا تھا کہ سرکار دو عالم نے کون سا اللہ کا رنگ اپنے ابو بکر کے اوپر چڑھایا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحابہ کا ایک بڑا خوبصورت مجلس خیر کا انتظام تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ یہ دیکھیں نا، اللہ پاک نے جن کو عطا فرمانا ہوتا ہے ان کی پچھلی ساری زندگی بھی کیسے منور ہو کے گزرتی ہے، کیسی حفاظت میں گزرتی ہے۔ دیکھیں اس وقت تو شراب پینا کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کرنا فخر کی علامت تھی۔ اس زمانے میں رہ کے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باپ اپنی زندگیوں کا مقصود سمجھتے تھے، اور کوئی خیر تھی نہیں، کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، کوئی منع کرنے والا تھا ہی نہیں، ہر کوئی اس لت میں جڑا ہوا تھا۔ اس وقت میں بھی جو سرکار کے قدوم عزت کے ساتھ بلند پایا عزت پا کے بیٹھا تھا، صدیق اکبر نے شراب کو قریب آنے نہیں دیا۔ یہاں قسام ازل نے صدیق کے قریب شراب نہیں آنے دی، کیونکہ سب سے پہلے ان کی زبان نور سے نکلنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک پر قربان ہوں، ہماری عزت نثار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ کہا میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں شعر نہیں کہا۔ اب میں آپ کو کیسی فیلنگز کے ساتھ یہ بات بتاؤں، میں کس طریقے وزن بتاؤں آپ کو کہ اس بات کی قوت اور وزن کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور ادب اور احترام کے ساتھ عرض کی آقا صدیق اکبر جناب ابو بکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی اور کبھی شعر نہیں کہا۔ پتہ ہے میرے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا میں مصطفیٰ کریم تصدیق کر رہا ہوں، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، صدیق اکبر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ 2 دفعہ تصدیق فرمائی صدیق اکبر کی کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں صدیق نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ بتانے والا کون ہے؟ اور کس عمل سے برات کا اظہار ہو رہا ہے، اور کس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، الفتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کی شان و شوکت جو دین اسلام کے لیے ہے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور میرے آقا ان کو اپنے دامن عزت میں لے رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ ایک امتی کی تصدیق نبی مکرم فرمائیں، ایک امتی کی تصدیق نبی عزت فرمائیں، ایک امتی کی تصدیق نبی اسلام فرمائیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک موقع پر یہ 2 روایات ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن ایک نام لے کے میں آتا ہوں کہ ابی جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجو کہنا شروع کر دیا، وہ جو طنز ان کی عادت ہے وہ کہنی شروع کر دی۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو کیفیت اس موقع پر ہوئی، یہ بیان کرتے ہوئے بھی دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ سلطان 2 جہاں اور ہجو کوئی کہہ دے ان کی اور ہم سنتے رہیں اور ہماری زندگیاں گزرتی رہیں، لیکن حضرت جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے جو کہا سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور یہ تو سب الٹ کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر ہوئی، وہ آیا نا جس نے حضور کی محبت میں اپنی سرشت کو سینچا تھا، آ کے کبھی حضور کی آنکھوں کی تعریف، کبھی حضور کی روشن پیشانی کی تعریف، کبھی حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کی تعریف، کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بلندیوں والے ذکر کی تعریف، کبھی سینہ نور کا علم نشرح لک صدرک کا مصداق بن کے آئے، کبھی قدوم کی برکت سے لا اقسم بہذا البلد کی عزت، کبھی حضور کے سویرے سویرے کو والفجر کہہ کے یاد کیا، کبھی حضور کے دن کے ڈھلنے کو والعصر کہہ کے پکارا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اترنے والے نورانی قرآن کی تعریف، حضور کے اخلاق عظیمہ کی تعریف، اور یہ قسمت تھی ان کی، یہ سعادت تھی ان کی کہ اللہ پاک نے ان کو اس کے لیے چنا۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے جو کہا سچ کہا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عرض کی آقا کونین وہ آتا ہے ہجو کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جو کہا سچ کہا، یہ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں،
غلامی کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، مان بڑھاتے ہیں، اپنے الفاظ آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہو اے ابو بکر جو کہا سچ کہا۔ حضور دونوں میں سے کس نے سچ کہا؟ کہا انا مرآت الحق۔ یہ سن لیجئے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، جو بھی آتا ہے میرے اندر اپنا آپ دیکھتا ہے۔ ابو جہل مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، خدا کی غیرت نے تو 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، ابو جہل مجھے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں حق کا آئینہ ہوں۔ وہ آ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جتنی حجب کرتا ہے اپنی کرتا ہے، اور ابو بکر بھی آ کے مرآت الحق میں اپنا آپ دیکھتا ہے، اپنے خصائل دیکھتا ہے، اپنی عادات و معاملات دیکھتا ہے اور اپنی ذات کا معائنہ کرتا ہے۔ اس لیے ابو بکر بھی جو کہتا ہے مجھے دیکھ کے سچ کہتا ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے۔ تو یہ تصدیق ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بے مثال اور مضبوط تعلق خاطر کا اظہار کرتی ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، اگر آپ سنیں تو آپ کا کیف بدلے اور نکہت و نور اور کیف و سرور سے ہماری مجلس منور ہو جائے اور ہماری حیثیت بالاتر ہو جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عادتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بزرگ، بیمار اور نادار، کمزور غلاموں کو منہ مانگی قیمت کے بدلے خریدتے اور خرید کے آزاد کر دیتے، اور یہ آپ کی عادت تھی۔ آپ نے تقریباً 7 غلام آزاد کیے تو ایک دن آپ کے پدر بزرگوار آپ کے والد نے آپ کو بلایا اور بلا کے کہا یہ کیا طریقہ آپ نے شروع کیا ہے؟ کمزور اور نادار غلاموں کو خریدتے ہو جن کا نہ ادھر فائدہ نہ ادھر فائدہ، کوئی طاقتور غلام خریدا کرو، کوئی قوی غلام خریدا کرو، کوئی جری غلام خریدا کرو، تاکہ کل کو اگر کوئی مشکل وقت آئے تو اس مشکل وقت میں یہ آپ کا ساتھ دیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو آپ کی چشمان تر ہو گئیں اور نگاہوں سے پاکیزہ مشک و عنبر سے منور موتیوں کی طرح آنسو لڑکنے لگے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں کہا میں ان غلاموں کو ان کے لیے نہیں خریدتا، میں اللہ کی رضا کے لیے خریدتا ہوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے خریدتا ہوں، اور میں ایسے ہی خریدتا رہوں گا، اور جن کو کوئی نہیں خریدے گا، جن کو کوئی نہیں آزاد کرے گا، ان کو میں خریدوں گا اور میں آزاد کروں گا۔ اور یہ آپ کی ہی سعادت ہے کہ جناب سیدنا بلال حبش کو منہ مانگی قیمت کے بدلے خریدا تھا، منہ مانگی قیمت کے بدلے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی زبان مبارک سے اللہ اور احمد کے تذکرے سنتے تھے، ان کی زبان مبارک سے احد اور محمد کے نغمے سنتے تھے، اور ان ترانوں کو سن کے آپ نے چاہا کہ یہ شمع رسالت کا پروانہ اتنی دور کیوں تڑپ رہا ہے، یہ کیوں کہتا ہے اے شمع تجھ پہ یہ رات باری ہے، جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح میں اسے پکڑوں اور سرکار دو عالم کے قدوم مبارک میمنۃ العظوم میں لے جاؤں اور حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ منہ مانگی قیمت کے بدلے خریدا اور خرید کے حضور کی غلامی میں پیش کر دیا۔ آپ کی عادات میں، آپ کے خصائل میں بچوں کے ساتھ شفقت ہے، نابینوں کے ساتھ شفقت ہے، کمزوروں کے ساتھ شفقت ہے، ہمیشہ حلم، سخاوت اور بردباری کا مصداق اصل بن کر کے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ حتیٰ کہ بیماروں کے بارے میں، کہ جناب جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر بنو سلمہ کے محلے میں تھا جو مدینہ النور سے بہت دور تھا، اور آپ پیدل چل کے ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ہر لحاظ سے وہ اوصاف، وہ خصائل، وہ عادات مبارکہ، وہ عادات حسینہ، وہ عادات جمیلہ و اجملہ اپنے اندر پیدا کی تھیں جو دین کے صحیح معنوں میں ایک امتی ہونے کے اور پیروکار ہونے کی علامت بنتی تھیں، اور داعیے محبوب رب کی طرف سے جو انسان کو تفویض ہوتی ہیں وہ سب آپ میں تھیں اور آپ اس سے آراستہ تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان رستوں پر چل کے اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام سے منور کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔